أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. آج ہمارا یہ سورہ روم کا سبق نمبر 4 ہے، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 20 تھا 23 یہ تلاوت کی سعادت حاصل ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ خلقکم وَمِنْ آيَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں من تراب مٹی سے ثم اذا پھر اچانک انتم تم بشر انسان ہو کے تنتشرون پھیل رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے کہ تم انسان ہو کے زمین میں منتشر ہو۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان خلق لکم اس نے پیدا کیا تمہارے لیے من انفسکم تمہاری نفسوں میں سے ازواجن بیویوں کو لتسکنوا الیہا تاکہ تم سب سکون حاصل کرو ان کی طرف، وجعل اور اس نے بنا دی بینکم تمہارے درمیان مودتا محبت ورحمتا اور رحمت اور مہربانی۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات یقینا نشانیاں ہے لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو سب غور اور فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی قدرت کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے بعد سکون حاصل کر سکو، اور بنائی ہے اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی، بے شک اس میں نشانیاں ہے ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماوات یہ آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا، واختلاف السنتکم اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، والوانکم اور تمہاری رنگوں کا، ان فی ذالک بے شک اس میں یقیناً نشانیہ ہے للعالمین عالمین کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہارے رنگوں کا، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے منامکم تمہارا سونا بھی ہے باللیل رات کے وقت میں، والنہار اور دن کو، وابتغاؤکم اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے، ان فی ذالک
बेशक इसमें लआयात यकीनन निशानियां है लिकौमी यस्मऊन, उन लोगों के लिए जो सब सुनते हैं। और उसकी कुदरत की निशानियों में से है पैदा करना आसमानों और ज़मीन का। उसकी कुदरत की निशानियों में से है तुम्हारा सोना रात के वक्त में और दिन के वक्त में, और तुम्हारा तलाश करना उसके फजल से। बेशक इसमें यकीनन निशानियां हैं उनके लिए जो सुनते हैं। तो ये इन आयात का तर्जुमा हुआ जो आपके सामने बयान किया गया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने बयान करेंगे। जैसा कि हमारी तरतीब ये है कि पहले हम जो आयात में रब्त है उसको हम बयान करते हैं। आयात में आपस में जो रब्त है उसको हम बयान करते हैं, और फिर उसके बाद तफसीर की तरफ जाते हैं। तो गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला ने अहले ईमान और कुफ़ार का हाल और उनका अंजाम बयान फरमाया। फिर मुजरिमों की गिरफ्तारी और अल्लाह ताला के हुजूर पाबंद सलासिल पेशी का जिक्र फरमाया, यानी जंजीरों में जकड़े हुए होंगे और अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला ने उन अवकात का जिक्र किया जिनमें तजदीद नेमत होती है, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां ज़ाहिर होती है। उन अवकात में अल्लाह ताला की तस्बीह और इबादत करने का हुक्म दिया गया। फिर अल्लाह ताला की कुदरत का तज़किरा हुआ कि वो मुर्दे से ज़िंदा और ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है, और इस मुशाहिदे को अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां और तौहीद की दलील के तौर पे पेश किया। और साथ साथ वक़ूअ क़यामत और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पे दलील भी बयान की कि जिस तरह यहाँ पर अल्लाह ताला मुर्दा चीज़ से ज़िंदा को निकालता है, इसी तरह क़यामत वाले दिन मुर्दा ज़मीन से मुर्दा अज्साम को दोबारा ज़िंदा करके अपने सामने खड़ा करेगा। तो आज की आयत में भी बाज़ दीगर निशानात कुदरत का जिक्र किया गया है। तो इरशाद होता है वमिन आयातिही, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से है, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से है अन खलक़कुम मिन तुराब, कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। इंसान की इब्तिदाई तख्लीक मिट्टी से हुई थी, जो कि एक बेजान चीज़ है। दुनिया में अव्वलीन इंसान और पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की है। खलक़हु मिन तुराब, अल्लाह ताला ने आपको मिट्टी से पैदा किया। और ये बात कुरान में बार बार दोहराई गई है कि अल्लाह ताला ने इंसान की अव्वलीन तख्लीक मिट्टी से की है। तुम इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, फिर तुम इंसान हो जो ज़मीन में मुंतशिर होते हो, यानी फैल जाते हो। देखो ये अल्लाह ताला का कमाल कुदरत है कि कहाँ हकीर मट्टी और कहाँ अशरफुल मखलूक़ात इंसान। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को पहली मर्तबा मट्टी से तख्लीक किया, इसी तरह वो उसे दोबारा भी मट्टी से ही उठाएगा। जब तुम पहली तख्लीक को तस्लीम करते हो तो दोबारा ज़िंदगी को तस्लीम करने में कौन सा अमर माने है। मेरे हक में मालिक ने ये एहसान किया, मेरे हक में मालिक ने ये एहसान किया, खाके नाचीज था सो मुझे इंसान किया। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने तौहीद, वक़ूअ क़यामत और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पे ये अक़ली दलील पेश कर दी है। इंसान को इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है कि ये अल्लाह ताला की मुक़र्रब तरीन मखलूक, फरिश्तों से भी बुलंद तरीन मकाम रखता है। अल्लाह ताला ने खाक में, मट्टी में वो कमालात वदियत कर दिए हैं जो दूसरे अनासिर में नहीं पाए जाते। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि तमाम रुए ज़मीन से थोड़ी थोड़ी मट्टी इकट्ठी की जाए। उस मट्टी के खमीर से आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया गया। फिर अल्लाह ताला ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। जिस तरह रुई ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों में कहीं की मिट्टी सुर्ख है, कहीं की स्याह, कहीं की सख्त और कहीं की भुरभुरी, इसी तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ खित्तों के लोगों को भी मुख्तलिफ अनवा बनाया है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुर्ख है, कोई जर्द है। इसी तरह उनकी तबाही भी मुख्तलिफ है, कोई सख्त तबीयत है तो कोई नरम मिजाज। ये उसी मिट्टी का असर है जो इंसान की तख्लीक में दाखिल है। इरशाद होता है फिर आगे वमिन आयाती ही, ये भी उसी की निशानियों में से है। वमिन आयाती ही, ये भी
اسی کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. سارے کے سارے مرد یا ساری کی ساری عورتیں ہی پیدا نہیں کی، بلکہ ہر صنف کے لیے اس کا جوڑا بنایا. سورۃ النساء کی ابتدائی آیت میں فرمایا، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر اس جوڑے میں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہی سے حضرت حوا کو پیدا کر کے ان کا جوڑا بنا دیا، جن کے اختلاط سے پوری نوع انسانی وجود میں آئی. تو گویا مرد اور عورت دونوں کی جنس ایک ہی ہے، البتہ ان کی صنف الگ الگ ہے تاکہ ان کا دائرہ کار صحیح رہے اور مقصد تخلیق پورا ہوتا رہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون پکڑو. عورت اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے. سورۃ البقرہ میں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہے اور تم ان کے لیے ہو. گویا عورتوں کی پردہ پوشی تمہارے ذریعے ہے اور تمہاری پردہ پوشی ان کے ذریعے ہے. جس طرح لباس جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان بھی اتصال کا سلسلہ قائم کیا ہے. انسانی زندگی میں طرح طرح کے حوادثات پیش آتے ہیں، انسان کو غم، پریشانی اور اندیشہ لاحق ہوتا ہے. ایسے حالات میں زوجین ہی ایک دوسرے کے غم گزار اور ذریعہ تسکین بنتے ہیں. اس کے علاوہ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی کا جذبہ بھی پیدا کر دیا ہے. میاں بیوی کے درمیان قریب ترین دوستی اور مہربانی کا تعلق ہوتا ہے. اگر اپنے دل میں طلب پیدا ہوئی ہے تو یہ محبت ہوگی، اور اگر طلب دوسری صنف کی طرف سے ہے تو رحمت اور مہربانی کا ظہور ہوگا، اور پھر اس محبت اور مہربانی کے جذبے کے تحت ہی ایک دوسرے کا ملاپ ہوگا جو کہ ذریعہ اولاد ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان محبت، دوستی اور رحمت کا رشتہ قائم کر کے اسے نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنایا. حضرت حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک دوسری بات بھی بیان فرما دی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کے دو الفاظ استعمال ہوئے، ایک مودت اور ایک رحمت. اس کا مطلب یہ کہ جب زوجین جوان ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے کشش ہوتی ہے، تو ان کے درمیان محبت ہوتی ہے، اور جب عمر ڈلتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ کشش جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اب ان کے درمیان جو تعلق وغیرہ ہوتا ہے اس میں کمزوری آ سکتی ہے، ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن وغیرہ نہیں ہوتا. تو پھر دونوں کو حکم دیا گیا کہ اب جو ہے تم دونوں ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہوئے، بالخصوص مرد کو کہا گیا کہ اب تم نے اس کے اوپر رحمت کا معاملہ کرنا ہے، مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا ہے. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس میں غور اور فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ اس کی پیدائش کی طرف دلائی ہے کہ دیکھو ابتدائی طور پہ تمہیں مٹی سے تخلیق کیا، پھر آگے قطرہ آب سے نسل انسانی کو چلایا. اس قطرہ آب میں بھی مٹی کا اثر موجود ہے، کیونکہ انسان کی ساری خوراک مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ انسان جیسی باکمال ہستی کو ایسے ناپاک قطرے سے پیدا کیا کہ اگر جسم یا کپڑے کو لگ جائے تو دھوئے بغیر چارہ نہیں ہوتا. اور پھر مرد اور زن میں محبت اور الفت کی کشش جو ہے وہ پیدا کر کے نسل انسانی کے آگے چلانے کا بندوبست کیا. تو ان چیزوں میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وقوع قیامت کا مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار غور اور فکر کی دعوت دی ہے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پاک میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کے باوجود جو شخص دھیان ہی نہیں کرتا اس کے لیے کوئی چیز نشانی نہیں بن سکتی اور نہ ہی وہ اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی کا تذکرہ کیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
ارض و سما کی تخلیق بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو پیدا فرما کے فضا میں معلق کر دیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، بھلا اللہ تعالیٰ کی سوا ایسی بڑی بڑی چیزوں کو کون پیدا کر سکتا ہے؟ یہ اسی کی تخلیق ہے، اس کی وحدانیت اور قدرت کی دلیل ہے۔ اور پھر فرمایا واختلاف السنکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں اولاد آدم ہزاروں بولیاں بولتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں کم و بیش 4000 بولیاں بولی جاتی ہے، 4000 زبانیں بولی جاتی ہے۔ تو یہ بھی قدرت کا جاری کردہ نظام ہے کہ جس طرح پہلی نسلیں ختم ہوتی جاتی ہے، نئی نسلیں آتی رہتی ہے، اسی طرح بعض پرانی بولیاں بھی ختم ہو جاتی ہے، نئی نئی زبانیں ایجاد ہوتی ہے۔ ہماری اردو زبان آج سے 800 سال یا اس سے بھی پہلے دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی تھی۔ اسی بر صغیر میں مختلف اقوام کی اختلاط سے اس زبان نے جنم لیا، اور اب یہ اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ اس میں علوم کے ذخیرے موجود ہیں۔ دنیا پر کم و بیش 1 ارب انسان یہ زبان بولتے ہیں۔ اسی طرح انگریزی، عربی، فارسی، فرانسیسی، جرمنی، روسی، چینی بے شمار زبانیں ہیں۔ ان بڑی زبانوں کے علاوہ ہر علاقے کی چھوٹی چھوٹی اپنی زبانیں بھی ہیں، جیسے ہمارے ہاں مرکزی پنجابی، پھر جانگلی، پٹھاری، سرائکی، بروہی، کشمیری، پشتو، بلوچی، فارسی، اسی طرح اور بھی ہر علاقے کی اپنی اپنی بولی ہے۔ پھر ہر ایک زبان کی اپنے اپنے لہجے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں پشتو بولتے ہیں، اب یہ پشتو کے اتنے مختلف لہجات ہیں کہ بعض علاقوں کے، یعنی آپ یقین کریں ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی، یعنی وہ پشتو ہی بولتے ہیں لیکن ان کا لہجہ، ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ان کی بات۔ ہمارے استاد مولانا عبد الرحمن صواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما دی، لکی مروت سے ان کا تعلق ہے۔ تو لکی مروت کے لوگ وہ بھی پشتو بولتے ہیں۔ میرے کزن تھے، ان سے تعویذ لینے چلے گئے، میں بھی ساتھ میں تھا، میں باہر کھڑا ہو گیا، وہ کمرے میں چلے گئے، تو باہر نکل آیا، مجھے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کیا کہا مجھے۔ پھر میں اندر چلا گیا، میں نے کہا کہ استاد جی ان کو تو سمجھ نہیں آئی، کیا کہا آپ نے؟ پشتو میں کہا۔ تو مجھے بھی استاد جی نے سمجھایا، پھر مجھے بھی سمجھ نہیں ہے، میں بھی باہر آ گیا۔ پھر ہم دوبارہ دونوں چلے گئے اندر، اور ہم نے کہا کہ استاد جی اردو میں آپ ہمیں بتا دیں۔ تو اس طرح یعنی ان کی پشتو مختلف ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف زبانیں ہیں۔ تو یہ زبان کا اختلاف یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور پھر ترقی کی نئی نئی راہیں کھلتی ہے۔ آج انگریزی دنیا کی اول درجہ کی زبان مانی جاتی ہے، اسے ساری دنیا میں بولا اور سمجھا جاتا ہے، لیکن آج سے 1500 سال پہلے اس زبان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ دنیا میں عربی زبان کو سب پر افضلیت حاصل ہے۔ یہ مختصر ہونے کے باوجود انتہائی ترقی یافتہ زبان ہے، اس کے حروف مختصر اور قواعد سائنٹیفک ہے۔ انگریزی زبان میں اس اعتبار سے طوالت پائی جاتی ہے کہ اس زبان میں بہت سے حروف زائد ہوتے ہیں جو بولنے میں نہیں آتے، پھر اس کے بعض حروف مختلف آوازیں دیتے ہیں۔ کسی لفظ میں حرف سی کی کاف، یہ سی جو ہے کاف کی آواز دیتی ہے، اور کہیں پہ جو ہے سین کی آواز، اور کہیں پہ سا کی آواز۔ اسی طرح کہیں پہ سین کی آواز یہ حرف دیتا ہے، اور پھر آگے لفظ کے آخر میں TION جب بڑھاتے ہیں تو شین بنتا ہے، اور کہیں پہ SION یہی آواز دیتا ہے، اور کہیں پہ CH جب ہم لگاتے ہیں 6 کی آواز آتی ہے، اور کہیں پہ کاف کی۔ لیکن عربی زبان میں ایسا تفاوت نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ کے اپنے ہجے اور ہر حرف کی مستقل آواز ہے۔ گرامر کے مطابق اس کے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں، کہیں بھی مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج کل بعض قرآن وغیرہ چھپے ہوئے رومن انگلش میں وغیرہ جو لکھے رومن میں جو لکھے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو اس کی لکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، کیونکہ تحریف قرآن کا اندیشہ ہے، سارے حروف جو ہے اس میں لکھے ہی نہیں جا سکتے انگلش میں، کیسے فرق کریں گے سین میں، صاد میں، سا میں؟ تو اس کے لیے الفاظ ہے ہی نہیں اس میں۔ تو بہرحال یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر خطے کی اپنی اپنی زبان ہے، لیکن کسی زبان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر زبان کا ماحول ہے، اس کے علوم ہے، اس کی شاعری کے اپنے اپنے اسلوب ہوتے ہیں۔ جو مختلف زبانیں ملتی ہے تو اسی سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں ایک ہی زبان بولی جاتی تو تمدن اتنی ترقی نہ کر سکتا۔ تو فرمایا جس طرح تمہاری زبانیں مختلف ہے، اسی طرح وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگ بھی مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے مختلف خطوں میں مختلف رنگ کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ گرم ممالک کے رہنے والے لوگوں کا رنگ عام طور پہ کالا ہوتا ہے، جبکہ سرد علاقوں کے لوگ سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ بعض گندمی رنگ کے انسان ہے اور بعض زرد اور سرخ رنگ کے ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لہذا رنگ کی بنا پر کسی شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رنگ مختلف بنائے ہیں، اسی طرح شکل و صورت بھی مختلف ہے۔ انسان کے چہرے کا طول عرض کتنا ہوگا، مگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے اربوں لوگوں میں سے کسی ایک کی شکل و صورت بھی ہو بہو دوسرے سے نہیں ملتی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ سے مختلف شکل و صورت کی تصویریں بنانا چاہے تو 150 تک جانے کے بعد عاجز آ جائے گا کہ اب کیسی شکل بناؤں جو پہلی شکلوں سے مختلف ہو۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ کسی ایک انسان کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ اسی طرح ہر آدمی کی آواز بھی مختلف ہے، ہم ایک دوسرے کو بغیر دیکھے صرف آواز سے پہچان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا گلا ایک سا بنایا ہے، مگر ہر گلے کی آواز مختلف ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں نشانیاں تو ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاہل لوگ نہ تو ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ رات اور دن کی وہ تمہاری نیند بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ طبعی نظام کے تحت تمام انسان اور جانور رات کے وقت آرام کرتے ہیں تاکہ ان کی تحمیل شدہ قوتیں بحال ہو جائے اور وہ اگلے دن کے کام کے لیے دوبارہ تازہ دم ہو جائے۔ دن کے وقت انسان تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنی معاش کے لیے کاروبار، ملازمت، کھیتی باڑی یا محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی شخص کسی اشتغال کی وجہ سے رات کو نہیں سو سکا تو وہ دن کو بھی سو سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں کام کاج اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ بعض کام متواتر 24 گھنٹے کرنا پڑتے ہیں۔ اگرچہ اب کاموں کا بیشتر حصہ مشینوں نے سنبھال لیا ہے، لیکن مشینوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا کتنی ہی صنعتیں ہیں جن میں دن رات کام ہوتا ہے۔ مواصلات کا سارا نظام 24 گھنٹے چلتا ہے، لہذا جو لوگ اپنی ڈیوٹی رات کے وقت انجام دیتے ہیں وہ دن کو آرام کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا کہ رات اور دن کو تمہارے لیے نیند کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ بہرحال ہر جاندار کے لیے نیند ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کو 2 دن نیند نہ آئے تو اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے۔ تو نیند میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، تلاش رزق حلال بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ رزق حلال کو تلاش کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کی فضل میں سر فہرست رزق حلال ہے۔ انسان دن رات کے کسی حصے میں اپنے حالات کے مطابق روزی کے لیے کام کاج کرتے ہیں جو ان کے لیے رزق کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، حتیٰ کہ جمعے کے دن جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کی تاکید کی ہے وہاں فکر معاش کا بھی حکم دیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو رزق حلال کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس میں کوئی دوسرا کام نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعے کے دن نماز سے فارغ ہو کر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ تو بہرحال
یہ رات کے 24 گھنٹوں میں جس طرح نیند اور آرام ضروری ہے، اسی طرح روزی کی تلاش بھی ضروری ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں دو اصطلاحیں استعمال کی ہے۔ ایک اقتراب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کر کے اس کا قرب حاصل کرے، اور دوسری چیز ارتفاق ہے، یعنی زندہ رہنے کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنا۔ اہل ایمان آدمی کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ سورۃ الفتح میں صحابہ کرام کی یہ تعریف بیان کی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کا فضل یعنی رزق حلال کی جستجو بھی کرتے ہیں، اور اس کی خوشنودی یعنی قرب حاصل کرنے کے لیے بھی بڑا تگ و دو کرتے ہیں۔ مگر عام اہل دنیا کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ فکر معاش میں اقتراب کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کو نہیں ڈھونڈتے، آخرت سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ جس طرح آنکھیں ذرائع علم میں سے ہے، اسی طرح انسان کانوں سے سن کے بھی بہت سا علم حاصل کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص سننے سے ہی عاری ہے تو کسی چیز میں غور و فکر کیسے کرے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ مذکورہ چیزوں میں سننے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دے، قرآن مجید کا پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا اور قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔